ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੁਰਜ਼ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی، پریشانیاں ہوں، خوشیاں ہوں، غم ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید سے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کل من عند اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو ہمیں پریشانی آتی ہے، خوشی آتی ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ تو ظاہری کچھ اسباب ہوتے ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے آئی ہے، وہ وجہ کوئی بھی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہی راسخ العلمی ہے، پختہ علم کی یہی بات ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے سمجھا جائے۔ تو ہم پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس وجہ سے آئی، ہم وجہ کی طرف دوڑتے ہیں، حقیقت کی طرف نہیں جاتے۔ وہ ریزن پکڑتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ جی، تو پریشانی کا آنا ایک فطری بات ہے، یہ آتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ خربوزہ ہاتھ میں پکڑا تو وہ کاٹ کر دیکھا تو وہ کڑوا تھا۔ اس نے اپنے ایک نصاب سے کہا کہ یہ کھاؤ، تو اس نے پھینک دیا چکھ کے کہ یہ کڑوا ہے، پھر دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، وہ خاموش ہوتے رہے اور پھینکتے گئے۔ آدھا خربوزہ رہ گیا تو ایاز، ملک ایاز، جو کبھی غلام تھا پھر اس کا بعد فوجوں کا سپہ سالار بنا، وہ آ گیا۔ تو اس نے ایک کاش کاٹ کے اسے کہا کہ ایاز خربوزہ کھاؤ گے؟ اس نے کہا حضور میری کیا مدار کے نہ انکار کروں، آپ عنایت فرمائیں۔ اس نے خربوزہ دیا تو اس نے وہ کھا لیا، پھر ایک کاش اور کاٹ کے دی، اس نے وہ بھی کھا لی، الغرض وہ آدھا کڑوا خربوزہ کھا گیا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ تو کڑوا تھا۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور اور سمجھنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور میٹھے بھی تو آپ کے ہی ہاتھوں سے کھاتا ہوں، واہ واہ، اگر آج کڑوا مل گیا تو پھر کیا ہے۔ بہت تو دوستان گرامی قدر، جو ذات آپ کو خوشیاں دیتی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ خوشیوں میں شکر کتنا ادا کرتے ہیں، اور وہی ذات آپ کو اگر پریشانی دیتی ہے تو اس پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ شکر اور صبر کرنے والا میرے قرب میں ہوگا۔ تو یہ پریشانی ہمیں صبر سکھانے کے لیے آتی ہے، صبر کروانے کے لیے آتی ہے، اور صابر بنانے کے لیے آتی ہے۔ تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں پر بلیم کرتے ہیں، اور دیگر وہ ایک تلخی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی شعر کوئی اپنا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک میں ہی سارے شہر میں ایذا پسند ہوں، ایک میں ہی سارے شہر میں ایذا پسند ہوں، گر چاہیے دعا تو میرا دل دکھائیے۔ واہ واہ۔ تو ایک واقعہ اور ہے، حضرت بی امیر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو کھانسی کی شدت ہو گئی، دورہ پڑتا، تو ماں آپ کی بڑی پریشان ہوتی، تو آپ لوگ ان سے دعائیں کروانے کے لیے آتے، اور ان کی دعا سے اللہ مستجاب الدعوات تھے، لوگوں کو مسئلے حل ہوتے تھے۔ آپ کہتی ہیں کہ بیٹے اپنے لیے بھی دعا کرو، اللہ تمہیں کھانسی سے نجات دے، لیکن آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے۔ والدہ نے ایک دن سوچا کہ اس طرح نہیں بات بنے گی۔ وہ جہاں خواتین بیٹھتی تھی اپنی باری کے انتظار میں دعا کرواتی تھی اپنا مسئلہ بتا کر، ایک دن برقعے میں وہ ایک خاتون کو ساتھ لیا اور کہا میری ترجمانی تم کرنا، اور ان سے کہنا کہ ان کا بیٹا اماں جی کا بیمار ہے تو وہ اس کے لیے شفا یابی کی دعا کر دیں۔ تو والدہ ساتھ تھی، اس خاتون نے کہا بابا جی یہ بزرگ عورت ہیں اور ان کا بیٹے کو کھانسی کی شدت ہے تو آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ تو آپ نے دعا فرما دی اللہ ان کے بیٹے کو شفا یابی کرے، شفا یاب کرے۔ تو رات جب آپ گھر واپس آئے تو ساری رات انتظار کرتے رہے اور کھانسی نہیں آئی، اللہ نے شفا دے دی۔ تو فجر کے وقت آپ رو پڑے چیخیں مار کر
تو والدہ اپنے کمرے سے آئی کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہ اماں جان آپ نے تو اپنا سکھ تلاش کر لیا کہ اپنے بیٹے کو کھانسی کے مرض سے نجات دلوا دی اللہ سے، لیکن مجھے آج آپ نے ایک چیز سے محروم کر دیا کہ جب مجھے شدت کی کھانسی پڑتی تھی تو ہاتف غیبی سے مجھے آواز آتی کہ میاں میر بتاؤ کیا حال ہے، تو اس سے جو مجھے سکون ملتا تھا آج وہ سکون میں اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ تو پریشانیاں اللہ رب انسان کو اللہ کا قرب دینے کے لیے آتی ہیں، اس کے قریب جانے کے لیے آتی ہیں۔ تو پریشانیوں سے پریشان ہونا ایک اور پریشانی ہے، تو پریشانیوں کا حل تلاش کرنا سنت نبوی ہے، لیکن ان پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہو جانا اور آپے سے باہر ہو جانا اور لوگوں پر تلخ ہونا اور بلیم شروع کر دینا اور لوگوں کو مارنا شروع کر دینا، یہ زیادتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر کی اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں پر صحیح باتیں پہنچانے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔